دی لینگویج آف قرآن کورس میں آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے۔ حامد طالب علم ہے۔ ایک بہت ہی سمپل سینٹنس ہے۔ اس میں اگر ہم حامد کی جگہ ضمیر لگانا چاہیں تو کون سا ضمیر آئے گا؟ ہوا ہوا ہاں، اردو میں وہ، ٹھیک ہے، وہ طالب علم ہے۔ تو آپ کو اگر یاد ہوگا نا کہ ضمائر ہوتے کیا ہیں، ضمیر کہتے کسے ہیں؟ جملے میں جب ہم بات کر رہے ہوں تو ایک ہی نام کو بار بار ریپیٹ کرنے سے بچنے کے لیے ہم اس نام کی جگہ ایک دفعہ ہم نام لیتے ہیں، پھر اس نام کی جگہ ہم ضمیر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حامد کی جگہ اگر ہمیں ضمیر استعمال کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں وہ طالب علم ہے۔ اس کا مطلب اس میں وہ جو ہے نا یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک اور جملہ آپ دیکھیں، یہ حامد کا قلم ہے، یہ حامد کا قلم ہے۔ تو اس میں دیکھیں ہم نے حامد کی جگہ ایک ضمیر استعمال کیا تھا پہلے جملے میں وہ، اب یہاں بھی حامد ہی ہے، اس کی جگہ اگر ہم کوئی ضمیر استعمال کرنا چاہیں تو ہم کون سا ضمیر استعمال، ہم یہ نہیں بولیں گے یہ وہ کا قلم ہے، ایسا نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ حامد تو حامد ہی ہے، تھرڈ پرسن ہے، سنگولر ہے اور مذکر ہے، حامد تو حامد ہی ہے، لیکن اس کی جگہ ہم یہ نہیں بول سکتے اردو میں۔ اب آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے نا، یہ وہ کا قلم ہے نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ اس کو صحیح کیسے بولیں گے ہم؟ یہ اس کا قلم ہے۔ یہ اس کا قلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل یہی پرابلم ہمیں پیش آئے گا کس میں؟ عربی میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم یہ حامد یہ بولتے ہیں نا حامد طالب علم ہے، تو یہ ایک ہے وہ اور ایک ہے اس، یہ دو قسم کے ضمیر ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اور اس، یہاں پہ ضمیر چینج ہو رہا ہے۔ یہ کس جگہ چینج ہوتا ہے، کس کس جگہ ضمیر چینج ہوتا ہے یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں آگے۔ برحال یہ ضمیر دو طرح کے ہوتے ہیں، اس سے آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے نا اردو کی ان مثالوں سے؟ جی اچھا، تو آپ دیکھیں حامد طالب علم ہے، حامد طالب، حامد طالب علم ہے۔ اب حامد کی جگہ ہم عربی میں ضمیر اگر لگائیں تو کیا ضمیر آئے گا؟ آپ نے بتایا تھا ابھی، ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ہوا طالب، وہ طالب علم ہے۔ اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ یہ حامد کا قلم ہے تو ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ ھذا قلم حامد، قلم حامد، حامد کا قلم، اور اس میں جب ہم یہ کا اضافہ کریں گے تو ھذا قلم حامد، یہ حامد کا قلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر ہمیں حامد کی جگہ ضمیر لگانا ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے ھذا قلم ہوا، جس طرح ہم اردو میں یہاں پہ وہ نہیں کہہ سکتے نا، اسی طرح ہم عربی میں بھی یہاں پہ ہوا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم نے وہ کی جگہ تو اس لگا دیا تھا، لیکن ہوا کی جگہ کیا آئے گا؟ ہوا کی جگہ آئے گا ایک اور قسم کا ضمیر، اور وہ ہوگا ھذا قلم ہو، صرف ہو، ٹھیک ہے؟ ھذا قلم ہو، یہ اس کا قلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو ہوا اور ہو کے درمیان فرق سمجھ آ گیا؟ جی سر۔ ہاں، تو ایک چیز تو آپ کو یہیں سے ہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ حامد مرفوع حالت میں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جگہ ہم نے ہوا لگایا۔ یہاں پہ حامد مجرور حالت میں تھا، قلم حامدن، تو اس کی جگہ ہم نے ہو لگایا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چیز تو آپ کو یہیں سے سمجھ آ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تم کے لیے کون سا ضمیر ہوتا ہے؟ انت۔ تو تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا کیا حال ہے؟ کیف حال انت، یہ ہم نہیں بولیں گے، ایسے نہیں بولیں گے، بلکہ اب انت کی جگہ
ہم اسی کا ایک اور ضمیر لگائیں گے اسی جیسا، وہ ہوگا کا، کیف حالک. جب تمہارا لفظ آئے گا، جب تم ہوگا نا تو اس کی جگہ ہم انت لگا، جیسے وہ کی جگہ ہم نے وہ تھا تو ہوا لگایا تھا، اور اس تھا تو ہو لگایا تھا. اسی طرح جب تم ہوگا تو اس کے لیے انتا کا ضمیر ہوگا، اور جب تمہارا، ٹھیک ہے، تمہیں، تمہارا وغیرہ اس طرح کے الفاظ ہوں گے تو اس کے لیے ہم کا ضمیر استعمال کریں گے، کا، کیف حالک. ٹھیک ہے، آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کا حال کیسا ہے، یعنی آپ کا کیا حال ہے، کیف حالک. اچھا جی، میں اور اردو میں اب میں کا کے ساتھ جو دوسری قسم کا ضمیر آئے گا وہ کیسا ہوگا آپ بتائیں اردو میں؟ کیا ہوگا؟ میرا. میرا. ہاں، میرا. ٹھیک ہے، اردو میں کے لیے ہوتا ہے انا، اور میرا کے لیے یا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا. میرا گھر شہر میں ہے، تو بیتُ انا نہیں، ویسے تو انا ہونا چاہیے، میرا گھر مضاف اور مضاف الیہ یوں ہونا چاہیے، لیکن اب یہاں پہ ہم استعمال کریں گے ایک، کیونکہ میرا گھر ہے، میں گھر نہیں ہے، میرا گھر ہے، تو ہم بیت کے آگے یا استعمال کریں گے، اور یہ بنے گا بیتی فی المدینتی، میرا گھر شہر میں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ابھی میں آپ کو صرف ہنٹ دے رہا ہوں، ڈیٹیل سے ہم آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے، ایک اوور ویو آپ کو دے رہا ہوں، ڈیٹیل سے ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو ضمائر ہیں آپ نے جو ابھی مجھے سنائے بھی ہیں، یہ 14 ضمائر ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے علاوہ جو ان کے ساتھ ایک دوسری قسم کے ضمائر آتے ہیں نا، کچھ ہم نے دیکھ لیے ہیں، لیکن یہ سارے ضمائر کیسے ہیں؟ وہ اس طرح ہوں گے، ہوا کی جگہ ہو، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا. جب ہما ہوگا نا تو ان کی جگہ ہما ہی آئے گا، دوسری قسم کا ضمیر بھی ہما ہی آئے گا. ٹھیک ہے، اور ہم کی جگہ بھی ہم ہی آئے گا. یہ ایزی ہو گیا، اس میں سے آپ نے صرف ایک ہوا کو چینج کرنا ہے، باقی دونوں ویسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، ہیا کی جگہ ہا آئے گا. ٹھیک ہے، ہو کے بجائے ہا، اگر مذکر ہو تو ہو، مؤنث ہو تو ہا، اور ہما، ہننا، یہ ویسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان 6 ضمائر میں صرف 2 ضمائر چینج ہو رہے ہیں، باقی اسی طرح ہی ہیں. جبکہ آگے کیسے ہوگا؟ انتا کی جگہ ہم نے کیا استعمال کیا تھا؟ کا. ٹھیک ہے، یہ جو دوسرے والے 6 ضمائر ہیں مخاطب والے، ان کے لیے ان میں آسانی کیا ہے کہ آپ نے صرف کا لگانا ہے، اور باقی یہ جو آخری الفاظ ہیں نا، میم الف ما تا میم تم تی تما تنا، اس کا اضافہ کرتے رہنا ہے، باقی پیچھے اب کا ہی چلے گا. کا، کما، کم، یہ تی ہے نا، تو کی، کما، کننا، یہ دیکھیں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ تھے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، اور دوسرے والے کیسے ہیں؟ کا، کما، کم، کی، کما، کننا. ٹھیک ہے، اور انا کی جگہ کیسے ہوگا؟ یا آئے گا، اور نحنو کی جگہ نا آئے گا. تو یہ دوسری قسم کے ضمائر ہیں، ان کو بھی آپ نے کوشش کرنا ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، لیکن اگر نہیں بیٹھتے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، نہیں یاد رہتے آپ تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کریں ان کو ذہن میں رکھنے کی. ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلے والے ضمائر ہیں یہ الگ سے آتے ہیں، یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہوا حامدن، ہوا الگ سے آئے گا. ٹھیک ہے، کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا، تو اس لیے ان ضمائر کو نا ضمائر منفصلہ کہتے ہیں. ان ضمائر کا نام کیا؟ پہلے والے جو ضمائر ہیں جو ابھی ہمیں یاد ہیں، ہم یاد کر چکے ہیں، ضمائر منفصلہ. منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہونا، کسی چیز سے ڈیٹیچ ہونا. ٹھیک ہے، ڈیٹیچ.
اٹیچ نہیں، ڈیٹیچ، الگ ہونا، تو اس لیے ان کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں، یہ کسی کے لفظ کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں۔ اور جو دوسری قسم کے ضمائر ہیں وہ ظاہرہ اس سے الٹ ہیں، یہ منفصلہ تھے تو وہ یہ والے ضمائر کون سے ہوں گے؟ متصلہ۔ یہ متصل کا مطلب آپ کو تو آتا ہی ہوگا، متصل یہ اٹیچ ہوتے ہیں، یہ الفاظ کے ساتھ جڑے ہوئے آتے ہیں، جیسے پچھلی مثالوں میں آپ نے دیکھا تھا قلمہ جڑا ہوا آیا تھا، ٹھیک ہے، بیتی یا بیت کے ساتھ جڑا ہوا آیا تھا، تو یہ جڑے ہوئے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ٹرمز یاد نہیں رہتی تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو یاد کرنے کی، فی الحال آپ ان کو بے شک یاد نہ کریں۔ اچھا جی، ضمائر منفصلہ مثلاً ہوا اور انتا، یہ میں نے اب دو مثالیں صرف لکھی ہیں، ان کے ضمائر منفصلہ کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ ایک یہ کہ یہ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، کسی لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، یہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، جیسے بالکل پہلے جملے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حامد طالب علم ہے، حامد طالب علم ہے، حامد طالب، اب حامد جو ہے وہ مرفوع تھا نا، تو اس کی جگہ ہم نے ہوا لگایا تھا، تو مرفوع حالت میں، جب اسم مرفوع حالت میں ہو تو اس کی جگہ یہ والے ضمائر آئیں گے، جب اسم مرفوع حالت میں ہو تو اس کی جگہ یہ والے ضمائر آئیں گے، ضمائر منفصلہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کون سے ہیں؟ متصلہ، اس کی مثال ہو اور کا، ان کی کیا خصوصیت ہے جی؟ کہ یہ دوسرے اسماء کے ساتھ جڑے ہوئے آتے ہیں، دوسرے الفاظ کے ساتھ، ضروری نہیں اسماء کے ساتھ ہی ہوں، یہ حروف کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، جڑے ہوئے آتے ہیں۔ اور جیسے یہ والے ضمائر مرفوع حالت میں آتے ہیں نا، یہ والے جو ضمائر ہیں ضمائر متصلہ، یہ اسم جب مجرور ہوتا ہے نا تو اس حالت میں آتے ہیں، یا منصوب ہو تو منصوب یا مجرور حالت میں آتے ہیں۔ منصوب یا مجرور حالت میں کیسے آتے ہیں؟ آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ اچھا، اگر کوئی کوشچن ہونا تو آپ ضرور پوچھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے مرکب؟ کتاب علی، یہاں پہ مجرور نہیں لگا لیکن انڈرسٹوڈ ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مجرور ہی ہوگا۔ کتاب علی مطلب علی کی کتاب۔ اس میں اب دیکھیں علی، علی مجرور ہے نا، ٹھیک ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں، علی اس میں مجرور بن رہا ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، دو زیر آ رہی ہیں، تو اگر ہم علی کی جگہ کوئی ضمیر استعمال کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ ہم ضمائر منفصلہ لگائیں گے یا متصلہ لگائیں گے؟ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو ضمائر متصلہ ہے نا وہ تب آتے ہیں کہ جب اسم مجرور حالت میں ہو۔ اب یہاں پہ یہ اسم مجرور حالت میں ہے نا، تو ہم اس کی جگہ ضمائر منفصلہ نہیں لگا سکتے، ہم یہ نہیں کہیں گے کتاب ہوا، ہم کتاب ہو کہیں گے، ٹھیک ہے، کتاب ہو، اس کی کتاب۔ تو جب ہم نے کتاب ہو کہا تو کتاب تو مضاف ہے، مضاف الیہ کہاں گیا؟ جی سر یہ مجرور تھا تو اس میں مضاف الیہ نہیں رہے گا؟ نہیں، یہ تو مضاف الیہ مجرور ہی ہوتا ہے نا، یہ بھی مجرور ہے، علی بھی، علی جن دیکھیں زیر آ رہی ہے، تو یہ بھی تو مضاف الیہ ہے، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے، کتاب ہو بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے، اس میں کتاب مضاف ہے اور ہو جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے، اسے ہم کہیں گے یہ مضاف الیہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم مبنی الفاظ پڑھ رہے تھے، فکسڈ اسما پڑھ رہے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے ضمائر مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سب ضمائر مبنی ہوتے ہیں، ہم نے 14 پڑھ لیے ہیں اور جو نہیں پڑھے وہ بھی مبنی ہیں، تو آج ہم نے 14 اور پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو دوسرے والے ضمائر آج ہم نے پڑھے یہ بھی فکسڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو ہی ہوگا، کتاب ہو، اور لیکن اب یہ علی کی جگہ ہی آیا ہے، آپ اسے کنسیڈر کریں یہ علی ہی ہے، علی کی جگہ ہی ایک لفظ اور آ رہا ہے تو وہ بھی مضاف الیہ رہے گا۔ مضاف اور مضاف الیہ کی کیا پہچان ہوتی ہے اردو میں؟ اس کے درمیان کا کی کے آتا ہے نا،
ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں بھی آ رہا ہے اس کی کتاب، ٹھیک ہے، اس کی کتاب مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی اچھا، تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ جب ضمیر متصل، یہ والا ضمیر متصل، ٹھیک ہے، یہ جب کسی اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے۔ یہ رول ہے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں بے شک، کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی اسم کے ساتھ ضمیر متصل جڑا ہوا ہے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوگا۔ یہاں پہ جیسے یہ کتاب ہے نا، کتاب اسم ہے، کتاب کے ساتھ ہو جڑا ہوا ہے تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، من اللہ، من اللہ ذی المعارج، قرآن کی ایک آیت ہے برل، من اللہ، من کیا ہے؟ حرف جر، اور اللہ مجرور، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اللہ کی جگہ ضمیر استعمال کریں تو کیسے کریں گے؟ کون سا ضمیر استعمال کریں گے؟ جی کون سا ضمیر استعمال کریں گے؟ ضمیر متصل یا منفصل، اٹیچڈ یا ڈیٹیچڈ؟ منہو کریں گے۔ ہاں جی، ضمیر متصل استعمال کریں گے، ہو ہوگا، من ہو، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ مجرور ہے، مجرور حالت میں ہم جب کوئی اسم مجرور حالت میں ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں متصل ضمائر جو ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اردو میں اللہ سے کے بجائے اللہ یہ اس سے کے بجائے وہ سے نہیں کہہ سکتے نا، اللہ کی جگہ ہمیں ضمیر استعمال کرنا ہو تو ہم اس کا ضمیر استعمال کریں گے، نہ کہ وہ۔ اللہ کو تو ہم وہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، لیکن ہم وہ کا ضمیر نہیں استعمال کریں گے، ہم اس کریں گے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی ہم من ہوا نہیں بولیں گے، من ہوا، بلکہ ہم من ہو بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ جار اور مجرور تھا، اسی طرح من ہو بھی جار اور مجرور ہوگا۔ اس میں من جار ہے، ہو مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا رول ہمیں کیا سمجھ لگا کہ جب بھی ضمائر متصل جب بھی کسی حرف جر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو وہ کیا بنائیں گے؟ جار اور مجرور بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مضاف اور مضاف الیہ تو نہیں بنا سکتے نا، کیونکہ مضاف تو اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب کسی حرف جر کے ساتھ جڑے ہوئے آئیں گے تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ زیادہ مشکل تو نہیں ہے؟ جی سر صحیح ہے۔ اچھا، میں کہوں جی سر بولا ہے مطلب مشکل ہے؟ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا اس میں بعض جو ضمائر متصل ہیں نا تھوڑا ڈیفرنٹلی بیہیو کرتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی کلاس میں یا شاید انٹروڈکٹری کلاس میں، تعارفی کلاس جو ہی تھی، اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو زبان ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے اور گرامر اس کے بعد بنتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس زبان کو سمجھنے کے لیے گرامر بنتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو رولز ہم اپلائی کریں وہ ہو بہو اس زبان کو ایکسپلین کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ زبان ان پہ پورا اتر رہی ہو، یہ زبان کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے، کیونکہ زبان تو پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور رولز تو ہم بعد میں بناتے ہیں۔ تو کسی کسی جگہ پہ ہمیں استثناءات ملتے ہیں، کسی کسی جگہ پہ ہمیں ایکسیپشنز ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں فالو کس کو کرتے ہیں؟ جو اہل لغت ہوتے ہیں، جو اہل زبان ہوتے ہیں، جن کی اصلی زبان ہی عربی ہے، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بولتے ہیں، تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان سے دلیل نہیں مانگتے جی آپ ایسا کیوں بولتے ہو، کیونکہ وہ ان کی زبان ہے، تو وہ جیسا بولیں گے وہی صحیح ہوگا، صحیح ہے۔ یہ ہم نے پہلے لیکچر میں تعارفی کلاس میں بات کی تھی۔ تو یہ ایک کچھ جو ضمائر متصل ہیں نا، وہ جب بعض اسماء کے ساتھ آتے ہیں نا تو وہ مبنی ہونے کے باوجود اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں،
اور وہ کوئی گرامیٹیکل رول کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ وہ پڑھنے میں آسانی کی وجہ سے کرتے ہیں. جیسے ہو ضمیر متصل ہے نا، ہو، جب یہ فی کے ساتھ آتا ہے، حرف جر فی کے ساتھ، تو یہ کیا بنے گا؟ فی ہو نہیں بنے گا، بلکہ فی ہی. ٹھیک ہے، آپ قرآن کریم میں کہیں بھی فی ہو لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کیونکہ فی حرف جر تھا اس کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا نا تو یہ اگر من جب آیا تب بھی یہ مجرور ہوتا، من ہی ہوتا، لیکن من ہی نہیں ہوتا، من ہو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فی جب آئے گا، یعنی پیچھے ہا پیش ہو کے پیچھے جب یا آئے گی تو یہ اس کے نیچے زیر آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اہل عرب ایسے پڑھتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں کویسچن نہیں کر سکتے کہ کیوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اہل لغت ہی ایسے پڑھتے ہیں. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو یوں پڑھا جاتا ہے. فی ہو پڑھنا ذرا مشکل لگتا ہے، اس کو ہم تیزی سے پڑھیں فی ہو تو عجیب سا لگتا ہے، اس لیے فی ہی. ٹھیک ہے، ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی رول ہو بھی، لیکن اس لیول پہ ہم اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، فی الحال آپ اتنا ہی سمجھیں، یہی کافی ہے. ایک اور مثال اس کی دیکھیں، الہ. تو جب الہ کے ساتھ ہو جڑتا ہے تو یہ الہی ہو نہیں بنتا، بلکہ الہی. قرآن کریم کی آیت ہے نا، الہی یرد علم الساعہ. آگے دیکھیں اعلی. دیکھیں ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے کہ یا ان کے آخر پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ویسے تو یہ الف مقصورہ ہے، لیکن جب اس کے آگے کوئی لفظ جڑتا ہے تو یہ یا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، الہ اور اعلی پہ. الہی اور اعلی پہ بھی ایسے ہی ہوگا، علی ہم نہیں بلکہ علیہم. ٹھیک ہے، علیہم. اب قرآن کریم میں ہمیشہ علیہم دیکھیں گے، کہیں پہ علیہم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن پہ تھوڑا سا رول تبدیل ہوتا ہے، یا آپ کیوں کہہ لیں کہ ایکسیپشن ہے. ان الفاظ کے لیے ضمائر متصلہ کی ایکسیپشن ہے، ان میں ضمائر متصل کے نیچے زیر آتی ہے. یہ والے جو ہیں ہا والے، ہوا ہما ہم والے. ٹھیک ہے، اچھا جی. انا کے لیے کون سا ضمیر متصل ہم نے پڑھا؟ انا کے لیے یا، بالکل ٹھیک، یا. اور نحنو کے لیے کون سا پڑھا؟ نا، بالکل ٹھیک. یہ بتائیں انا جو ہے یہ کون سا پرسن ہے؟ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، یا تھرڈ پرسن ہے؟ انا فرسٹ پرسن ہے. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں فرسٹ پرسن کو، یا عربی میں؟ متکلم. ٹھیک ہے، یہ متکلم ہے، متکلم نہیں ہے، یہ دو لفظ مختلف ہیں. ٹھیک ہے، یہ متکلم ہے، ٹھیک ہے، متکلم نہیں ہے. تو اس میں نا یہ جو یا ہے اس کو کہتے ہیں یا متکلم. یا متکلم اس کا ایک خاص نام ہے، اسے یا متکلم کہتے ہیں. اور اس کا ایک خاص نام بھی ہے اور اس کا ایک خاص کام بھی ہے. کام کیا ہے کہ یا متکلم ایک تو یہ ساکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کے یہ جب آتی ہے نا تو اس سے جو پیچھے والا لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. پیچھے والے لفظ کے نیچے زیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ دیکھیں کتاب ہو، یہ تو ہو ہے، اور کتاب کی، لیکن جب ہم یا لگائیں ان دونوں میں آپ دیکھیں با پہ پیش آ رہی ہے نا، کتابو کتابو. لیکن جب ہم یا لگاتے ہیں تو یا ساکن یعنی یا متکلم کے آنے کی وجہ سے جو اس سے پچھلا حرف ہے با اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی آپ کہہ لیں کہ یہ پڑھنے میں آسانی کے لیے ہے، کیونکہ اگر آپ کتابوئی پڑھیں گے تو عجیب سا لگے گا نا، کتابوئی تو کتابی پڑھا جائے گا، بیتی، کتابی، اسمی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، ولدی، والدی. ٹھیک ہے، تو یہ یا متکلم کے سے جو پچھلا حرف ہوتا ہے اس پہ زیر آ جاتی ہے.
اچھا جی، اب آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف، تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. اس کی کتاب عربی میں کیسے بنے گا؟ کتابہ. 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 تمہاری کتاب؟ کتابوں کا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. میری کتاب؟ کتابی. 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 ہماری کتاب متکلم جمع کا صیغہ ہے. کتابنا. کتابنا. اب دیکھیں یہ جو آج ہم نے ٹاپک پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کے معنی کا ایک پورا نیا چیپٹر آپ کے سامنے کھول رہا ہے، آپ محسوس کر رہے ہوں گے. اچھا، اس کی طرف. الیہ. 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 تمہاری طرف. الیکا. بالکل ٹھیک، میری طرف. الہ ہوگا. یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا. یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ میری طرف ہے نا، الہ بھی ہے، یعنی الہ کا یا بھی ہے اور دوسرا یا بھی ہے. دو یا جب اکٹھے ہو رہے ہیں نا، تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی دو یا دو الفاظ، دو حروف ایک جیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ دونوں ایک حرف بن کے شد بنا دیتے ہیں. تو الہ اور یا، الات کا بھی یا ہے اور حرف یہ جو یا متکلم کا بھی یا ہے، یہ دونوں مل کے شد بنا دیں گے. تو یہ ہوگا الیہ. ٹھیک ہے، الیہ میری طرف، اور ہماری طرف الینا. الینا ہماری طرف. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے، کے لیے. لہو. 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 ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جو حرف جر ہے نا وہ لی ہے، لی. اب یہاں پہ وہی والا رول ہے، لیکن اس میں ہوا کیا کہ ہو کی وجہ سے یہ مطلب ہو کے نیچے زیر نہیں آئی، لی ہی نہیں بلکہ اس کے نیچے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے نیچے زیر لاتے، ہم نے لام کے اوپر زبر لگا دی ہے. مطلب اہل عرب ایسے پڑھتے ہیں اس کو، لی ہو نہیں پڑھتے بلکہ لہو پڑھتے ہیں، لیکن ہے یہ وہی. آپ بتا سکتے ہیں یہ دو الفاظ ہیں، یہ دو حروف بھی ہیں اور دو الفاظ ہیں، پورے پورے الفاظ ہیں. ان یہ کیا مطلب، یہ مرکب ہے ایک پورا لہو. کون سا مرکب ہے؟ جار و مجرور. جار اور مجرور. اس میں لام جو ہے یہ حرف جر ہے اور ہو یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، جار اور مجرور یہ پورا ایک مرکب ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، دو حرف ہیں، ٹوٹل دو حرف ہیں اور پورا مرکب بنا رہے ہیں. جی، تمہارے لیے. لکا. لک. میرے لیے. لی. لی. ٹھیک ہے. ہمارے لیے. لنا. 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 ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کا نام. اسمہ. ٹھیک ہے. تمہارا نام. اسم کا. اسمو کا. میرا نام. اسمی. تو ہمارا نام. اسمنا. 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 اگر آپ سے کوئی پوچھے مسمو کا. اسمی. اسمی. اسمی عائشہ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے اسمو کا، مسمو کا یا کوئی بھی کا، جب کوئی آپ سے بات کرے گا تو بولے گا کا یا کی. مؤنث کے لیے کی کا ہوگا اور مذکر کے لیے کا ہوگا. جو نئے نئے لرنرز ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی پوچھے مسمو کا، وہ کہتے ہیں اسمو کا محمد، مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو اسمو کا نہیں، جواب میں اسمی بول رہے ہیں، میرا نام. سر یہ جو آپ نے مسم کا بولا ہے تو یہ ما اسم کا ویسے اس بولا میں جاتا ہے، ہاں، آپ نے ملا. نہیں، یہ ما اسم کا نا، یہ صحیح بولنے کا طریقہ یہی ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے. جی یہ حذف ہو جاتا ہے، سائلنٹ رہتا ہے مسمو کا. تو یہ ضمائر متصل منفصل ہیں، تو یہ اب مرفوع ہوتے ہیں. یہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ مرفوع کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان اسماء کی جگہ آتے ہیں جو مرفوع ہیں. ضمائر متصل مجرور ہوتے ہیں یا منصوب ہوتے ہیں. یہ بھی اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ کیسے مجرور یا منصوب ہوتے ہیں. چلیں ایک مثال یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں. التاجر فی المدینتی. تاجر شہر میں ہے. مدینہ کا مطلب شہر ہوتا ہے، ویسے بائی دا وے آپ پتہ ہی ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہوگا. تو مدینہ ایک تو وہ خاص اسپیسیفک مدینہ ہے نا، المدینۃ المنورہ. اور جو مدینہ لفظ ہے یہ عام بھی استعمال ہوتا ہے.
मदीनत इस्लामाबाद, मदीनत लाहौर, ठीक है, मदीनत मक्का। अत्ताजिरु फिल मदीनती, ताजर शहर में है। तो इसमें अगर हम अत्ताजिरु की जगह ज़मीर इस्तेमाल करना चाहें तो कौन सा ज़मीर आएगा, मुत्तसिल आएगा या मुनफसिल आएगा? सर ये दो नाम जो है ना उनमें है हुआ आई गेस आएगा, लेकिन वो नाम नहीं लेने होते मुत्तसिल और ये अभी आप। हाँ, हुआ वाला आएगा, ये मुनफसिल होता है, वो मुनफसिल होता है, ठीक है। मुत्तसिल तो आपको याद रहना चाहिए ना, मुत्तसिल, मुत्तसिल आम उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुत्तसिल, ठीक है। मेरा घर मस्जिद से मुत्तसिल है, मतलब मस्जिद से जुड़ा हुआ है। तो बरल अत्ताजिरु इसकी जगह हुआ आएगा, ठीक है, हुआ का ज़मीर हम इस्तेमाल करेंगे, हु का नहीं करेंगे बल्कि हुआ का ज़मीर आएगा। तो हुआ फिल मदीनती, ठीक है, वो शहर में है। अच्छा, एक और मिसाल देखें, अल कुरआनु किताबुल्लाही, इसमें अगर हम अल्लाह की जगह ज़मीर इस्तेमाल करें तो कौन सा आएगा, हुआ आएगा या हु आएगा? आपको कैसे पता चला? ये मुश्किल सवाल होता है ना। हाँ, तो देखें यही चीज़ इस स्लाइड में, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ज़मायर मुनफसिल मरफू होते हैं, यानी जुमले में जहाँ पे मरफू इसम है उसकी जगह जब कोई ज़मीर आएगा ना तो ये वाला ज़मीर आएगा, मुनफसिल वाला ज़मीर आएगा, यानी हुआ हुमा हम वाला, तो हुआ आया यहाँ पे। अगर ये देखें दूसरा जुमला है अल कुरआनु किताबुल्लाही, अब अल्लाह जो है ये मजरूर इसम है, तो हमने ये देखा है कि ज़मायर मुत्तसिल ये मजरूर या मंसूब होते हैं। तो जब मजरूर इसम की जगह कोई ज़मीर लगाना पड़ेगा तो हम उसकी जगह ये वाला ज़मीर लगाएंगे, ज़मीर मुत्तसिल वाला लगाएंगे, ना कि ज़मीर मुनफसिल वाला। ये तो मरफू होते हैं और अल्लाह मजरूर है, हम अल्लाह की जगह ज़मीर मुनफसिल नहीं लगा सकते, अल्लाह की जगह हम ज़मीर मुत्तसिल ही लगाएंगे। तो ये होगा अल कुरआनु किताबुहु, अल कुरान उसकी किताब है। अच्छा, अगर यहाँ पे मदीना देखें, अल मदीनती, ये भी मजरूर है, अल मदीनती। अगर हम अल मदीनती की जगह कोई ज़मीर लगाना चाहें तो कौन सा ज़मीर लगाएंगे? मुत्तसिला। मुत्तसिला, कौन सा ज़मीर आएगा, कैसे बनेगा? अल अत्ताजिरु फी दीन ही है, मदीना हो नहीं, देखिए मदीना को तो नहीं बोलेंगे ना, फिर जब मदीना की जगह ज़मीर लगा रहे हैं मदीना तो नहीं बोलेंगे, फ़ी के बाद ज़मीर आ जाएगा ना जी। फीही अत्ताजिरु फीही, फ़ी ही नहीं, मदीना मुअन्नस है तो इसके जगह मुअन्नस ज़मीर आएगा। हिया के अपोजिट जो आता है क्या आता है, हा, अत्ताजिरु फ़ी हा। ये जो दो ज़मायर है ना, हु और हा वाला, ये अगर आपको याद करना हो तो आपको पता है कि जब किसी सहाबी का नाम हम लेते हैं तो हम कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, और जब किसी सहाबिया का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हा। तो ये अन्हु और अन्हा क्या है, ये बेसिकली जार और मजरूर है। अन हमने पढ़ा था, अन हर्फ जार है, अन का मतलब होता है से, अन्हु उससे, ठीक है, राज़ी हुआ अल्लाह उससे। और जब किसी सहाबिया का नाम लेंगे ना तो हम उसको हु नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मुअन्नस है, तो मुअन्नस के लिए हा का ज़मीर होता है, तो अन्हा, रज़ी अल्लाहु अन्हा। अच्छा, जब दो सहाबी का नाम लेते हैं इकट्ठा, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, ठीक है, अन्हुमा, ये अन्हुमा भी जार और मजरूर है। अगर हम ज़्यादा असहाब का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम। मजरूर हालतों का इस्तेमाल ज़मायर के साथ, हमने ये तीन हालतें देखी हैं, तीन हालतों की वजह से कोई इसम मजरूर होता है, अपने पूरे कोर्स में यही तीन देखी हैं। तो जार और मजरूर, इला के बाद अल्लाह मजरूर है तो अल्लाह के लिए हम जो ज़मीर इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, ज़मीर मुत्तसिल, ठीक है, इलैही। ये इलैही जो है ना ये जार और मजरूर बना रहे हैं। रसूलुल्लाही ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही का मुरक्कब है, इसमें भी देखें अल्लाह मजरूर है, अल्लाह की जगह हम कोई जब ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो हम ज़मीर मुत्तसिल इस्तेमाल करेंगे, रसूलुहु उसका रसूल। तो जैसे ये रसूलुल्लाही मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही था, इसी तरह रसूलुहु भी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही है। इसी तरह ज़र्फ़ और मुज़ाफ़ इलैही में ये मुज़ाफ़ इलैही मजरूर होता है, ठीक है,
تو اس کی جگہ بھی ہم ضمیر متصل لگائیں گے. جہاں بھی مجرور اسم آئے گا اس کی جگہ اگر ضمیر لگانا ہے تو ضمیر متصل لگے گا. تو یہ بنے گا قبلہا. صلاۃ کیونکہ مؤنث ہے تو ہو کے بجائے ہم نے ہا لگایا ہے. تو یہ بھی جیسے یہ قبل الصلاۃ ظرف اور مضاف الیہ تھا، اسی طرح قبلہا بھی ظرف اور مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب رول جو ہے نا نوٹ کرنے والا وہ یہ ہے کہ ضمیر جب حرف جر سے ملتا ہے تو جار اور مجرور بناتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی حرف جر کے ساتھ ضمیر لگا ہوا ہے تو آپ سے پوچھا جائے وہ کون سا مرکب ہے تو آپ کہیں گے یہ جار اور مجرور ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ضمیر کسی اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ضمیر جب بھی کسی اسم سے جڑتا ہے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ بناتا ہے. ٹھیک ہے. جار اور مجرور نہیں بنائے گا، مضاف اور مضاف الیہ بنائے گا. اسی طرح ضمیر اگر کسی ظرف کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ ظرف اور مضاف الیہ بنائے گا. تو یہ سمپل رولز ہیں. یہ رولز آپ کو سمجھ آ گئے ہیں؟ اچھا، اب قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اس میں دیکھیں ایک لفظ لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. تو عبدک، یہ ربی کا، دیکھیں ربی کا جو اس میں جو کا ضمیر ہے وہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اسم کے ساتھ یا حرف جر کے ساتھ یا ظرف اسم کے اسم کے ساتھ. تو یہ کون سا مرکب بنا رہا ہے؟ مضاف 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 الیہ. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارا رب. تمہارا رب. اس میں رب مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے، مطلب اس کا ہوگا تمہارا رب. نیکسٹ دیکھیں عبدہ، اس کا عبدہ، دیکھیں عبد کے ساتھ اسم کے ساتھ ہو جڑا ہے نا، تو یہ مضاف مضاف الیہ کا مرکب بنے گا، یعنی اس کا بندہ، اس کا غلام. ٹھیک ہے. اس کا بندہ یا اس کا غلام. اچھا جی، اس کے بعد ہے منی. یہاں پہ منی، یہ من کے ساتھ جڑا ہے، من اور یا متکلم کے بارے میں ایک اور چھوٹی سی انفارمیشن یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ جو یا ہے نا، یہ کبھی یا اکیلا آتا ہے اور کبھی نی آتا ہے، نی نون کے ساتھ آتا ہے. یہ کیوں آتا ہے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ایسے ہی ہوا ہے، من اور نی. تو یہ دونوں نون کیونکہ دو دفعہ آ گیا ہے، یہ مل کے شد بن گئی ہے من نی. اب میم، یہ جو من ہے حرف جر ہے، حرف جر کے ساتھ یا متکلم آ رہا ہے تو یہ جار اور مجرور بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور دیکھیں بدعائک، بدعائک، یہ بی حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جو فوراً اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو دعائی مجرور ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دعائی اسم ہے تو اسم کے ساتھ جب ضمیر آئے گا تو یہ کیا بنے گا؟ مضاف اور مضاف الیہ. اسم کے ساتھ جب ضمیر آئے گا تو مضاف اور مضاف الیہ بنائے گا. اس کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ تمہاری دعا کے ساتھ، تمہاری دعا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو یہی والا پیج ہے نا، یہ میں آپ سے شیئر کروں گا. اس پیج میں باقی آپ نے ضمائر متصل تلاش کر کے مجھے دکھانے ہیں، بھیجنے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ یہ مرکب کون سا بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے. ہوا رجل، وہ آدمی ہے، ہوا مبتدا، رجل خبر. الرجل سائح، الرجل یعنی یہ آدمی، سائح سیاح ہے، الرجل مبتدا، سائح خبر. ٹھیک ہے. اب الرجل سائح، اس میں الرجل کی جگہ ہم جب ضمیر استعمال کریں گے تو یہ بنے گا، یہ کون سا ضمیر آئے گا؟ ضمیر منفصل آئے گا، ہوا والا ضمیر آئے گا، تو یہ ہوا ہی آئے گا، ہوا سائح. اچھا جی، اسم الرجل ذکی، اسم الرجل آدمی کا نام ذکی ہے. اگر ہم اس کی جگہ رجل کی جگہ، یہاں پہ رجل کی جگہ ضمیر استعمال کرنا چاہیں تو کون سا ضمیر آئے گا بتائیں؟ متصلہ.
متصلہ، ضمیر متصلہ، تو یہ بنے گا اسمہ زکیون، ٹھیک ہے. اچھا جی، کیونکہ سر یہ مجرور ہے اس لیے آئے گا نا. ہاں بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ الرجلی مجرور ہے، مضاف الیہ ہو رہا ہے، تو یہ اس کی جگہ ہو کا ضمیر آئے گا. مع ذکین طفلتن، تو مع یہ ذکین کے ساتھ کون سا اس کی جگہ اگر ہم ضمیر استعمال کرنا چاہیں تو کون سا ضمیر آئے گا ذکین کی جگہ؟ سر متصلہ ہی آئے گا. متصل ہی آئے گا کیونکہ یہ مجرور ہے، تو معہ طفلتن. اچھا، الطفلۃ ابنۃ ذکی، اس کو اگر ہم جوڑ کے پڑھیں گے نا تو الطفلۃ ابنۃ ذکی، ابنۃ ذکی، تو ذکی کی جگہ ضمیر جو لگائیں گے وہ بھی ظاہر ہے متصلہ ہی ہوگا کیونکہ یہ بھی مجرور ہی ہے. ہیا، اب یہاں پہ دیکھیں الطفلۃ یہ وہ ہے مرفوع ہے، مرفوع. اس کی جگہ ہم نے ہیا کا ضمیر لگایا، اور ذکی مجرور تھا کیونکہ، تو اس کی جگہ ہم نے دوسرا شارٹ والا ضمیر لگایا، ٹھیک ہے، شارٹ ضمائر. اب یہ جو نئی ٹرم آ گئی ہے ضمیر متصلہ کو آپ شارٹ ضمائر بھی کہہ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. اچھا جی، اسم الطفلتی نبیہۃ، اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ طفلتی کی جگہ ضمیر لگانا چاہیں تو شارٹ والا ضمیر آئے گا اسمہا نبیہۃ. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا ضمائر متصلہ پہ، شارٹ ضمائر پہ، ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا.